درجہ ششم کے ایک طالب علم عیسیٰ بن آصف بندلہ، عنوان ہے گھریلو ماحول کو پاکیزہ بنانے میں عورتوں کا کردار۔ تقریر پیش کرنے جا رہے ہیں عیسیٰ بن آصف بندلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ محترم صدر جلسہ، مہمان خصوصی، قوم و ملت کے رہبر، علماء کرام اور حاضرین مجلس، اگر ہم اولاد کی اصلاح اور فلاح چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہمارے فرما بردار بنے اور اولاد کو نجات دارین حاصل ہو، تو اولاد اور ماحول میں جن چیزوں سے بگاڑ آتا ہے ان چیزوں سے اولاد کو دور رکھیے اور اولاد کو عمدہ تعلیم و تربیت کیجیے۔ یہ ماں باپ کا سب سے پہلا فرض ہے۔ اگر ہم نے صحیح تعلیم و تربیت نہیں کی تو یہ اولاد بے دینی کے سیلاب میں بہہ کر اپنی دنیا اور آخرت برباد کر دیں گی۔ اولاد خدا کی طرف سے ماں باپ کے پاس ایک امانت ہے۔ بچوں کی فطرت میں ہی خیر و شر کے قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ماحول کے اثرات اس کے دماغ میں جم جاتے ہیں۔ اگر ماحول اور ماں باپ کی تعلیم و تربیت اچھی ہے تو نتائج اچھے نکلیں گے، اور اگر ماحول اور ماں باپ کی تعلیم و تربیت اچھی نہ ہو تو نتائج خراب نکلیں گے۔ ماں کی گود بچوں کی پہلی تربیت گاہ ہے۔ ماں باپ کے حلال و حرام غذا کے اثرات بھی بچوں میں آتے ہیں۔ ماں کے دودھ پلانے میں اس کی زندگی کا تقوی اور برائیوں کے اثرات بھی بچوں میں آتے ہیں۔ کابل کے بادشاہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک دن اپنے محل سرائے میں آیا، چہرہ غمگین تھا۔ ملکہ نے وجہ پوچھی تو کہا کہ آج بہت بری خبر آئی ہے۔ جب مجھے خبر ملی کہ کابل پر دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے تو میں نے شہزادے کو مقابلے کے لیے بھیجا، تو اس وقت یہ خبر پہنچی کہ شہزادہ شکست کھا کر آ رہا ہے۔ بیگم صاحبہ نے کہا یہ خبر جھوٹی ہے، ناممکن ہے کہ شہزادہ شکست کھا کر آئے، آپ کو جو اطلاع ملی وہ جھوٹی ہے۔ پھر چند دنوں کے بعد دیکھا کہ بادشاہ بہت خوش ہے۔ وجہ پوچھی تو کہا کہ آج الحمدللہ خوشی کی خبر آئی ہے، شہزادے نے دشمنوں کو شکست دے دی۔ بادشاہ نے کہا تو نے یقین کے ساتھ کیسے کہا تھا؟ شہزادہ شہید ہو سکتا ہے مگر پیٹ نہیں پھیر سکتا۔ بیگم صاحبہ نے کہا یہ ایک راز ہے۔ بادشاہ نے اصرار کیا تو بتلایا کہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو میں نے اللہ سے عہد کیا تھا مشتبہ لقمہ پیٹ میں نہیں جائے گا۔ میں نے حکومت کا ایک پیسہ بھی صرف نہیں کیا، اپنے ہاتھوں سے کما کر کھایا، اور جب یہ پیدا ہوا اور جب بھی دودھ پینے کے لیے روتا تو پہلے وضو کرتی، پھر 2 رکعت نفل پڑھتی اور اللہ سے دعا مانگتی۔ جس بچے کا خون حلال غذا سے بنا ہو اس میں کمینہ اخلاق کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ دشمن سے پیٹ پھیرنا کمینہ اخلاق ہے۔ اس لیے میں نے دعویٰ کیا تھا کہ میرا بچہ شہید ہو سکتا ہے مگر بزدلی نہیں دکھلا سکتا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ 1.5 سال کے ہوئے تو ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کی والدہ نے ان کی پرورش فرمائی۔ جب 5 سال کی عمر ہوئی تو اپنے پڑوسی کے ساتھ مکتب میں روانہ فرمایا۔ راستے میں ایک بزرگ ملے تو کہا لاؤ میرے حوالے کر دو، میں معلم کے پاس لے جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت خواجہ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے اور فرمایا احکم الحاکمین کا حکم ہے کہ توجہ سے پڑھاؤ۔ استاد صاحب نے شفقت کا ہاتھ پھیرا اور فرمایا آپ خوش نصیب ہو کہ حضرت خضر علیہ السلام تم کو میرے حوالے کر گئے۔ آپ نے بچے کو پڑھانے کے لیے تختی اٹھائی اور کچھ لکھنا چاہا تو غیب سے معلوم ہوا کہ بچے کی تعلیم قاضی حمین الدین کے سپرد ہے۔ ادھر قاضی حمین الدین ہاتف غیب کی آواز سے چشم جھرن میں آنکھیں بدھر کر پہنچ گئے۔ انہوں نے تختی اٹھائی اور فرمایا قطب الدین کیا لکھوں؟
بچے نے جواب دیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، آخر تک پڑھی۔ اس قاضی صاحب نے توجہ سے پوچھا تو فرمایا میں نے اپنی والدہ سے یاد کیا ہے، ماں کے پیٹ میں، یہ والدہ کی پرورش اور تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال اور طیب روزی عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔